من دمائي إنني رمز النقاء سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء إن لي نفسا أبية إنها تأمى الدنيا إن دربي يا أخي قدوتي في سمية. ظلم کے الگ الگ انواع ہیں، ظلم کے الگ الگ اقسام ہیں، اور لمبی چوڑی ایک فہرست ہوگی. اس فہرست میں ایک بات یہ ہے کہ یہاں عامةً میراث کو جس طرح تقسیم کرنا چاہیے اس طرح تقسیم نہیں کیا جاتا، اور یہ ظلم ہے. بیٹیوں کے اوپر خصوصی طور پر ظلم ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے پر کہ جو مکان ہے، اب اس مکان کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مکان جو ہے وہ کس کا ہے، کہ بیٹے کا، بڑا بیٹا رہ رہا ہے، اور بیٹوں کی فکر کر رہے ہیں. بیٹ جاتے کہ ان کی شادی ہو گئی. شادی ہو گئی کیا مطلب؟ شادی ہو گئی تو اگر شوہر دے رہا ہے تو وہ شوہر دے رہا ہے، لیکن تمہیں باپ میں سے ملنا چاہیے. وہ کہاں مل رہا ہے؟ وہ تو بیٹے لے کے بیٹھے آرام سے. بیٹیاں کہاں گئی؟ تو عامةً یہی کام ہو رہا ہے. یہاں پر یہ کام عامةً ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مکان بیچ کے ہم کیا کریں گے. یعنی یہ مکان کیسے بیچے؟ مکان کیسے بیچیں کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور حساب ہے ہی نہیں. اور بھی حساب ہے. پیسے لازم کر دیے جائیں اور وہ پیسے جو ہے وہ ادا کریں، بھائی اپنے اوپر لازم کر لے. لہذا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے. اور یہ بیٹا اگر خوش ہے، نازا ہے اس کے اوپر کہ ہم کو باپ نے یہ دیا ہے وہ دیا ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا، قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا. اور یہ معاملہ وقتی ہے، دنیا میں رہنا وہ وقتی ہے، وہ ابد الآباد کی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے. اور وہاں کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے، بہت سخت سزا ہوگی، بہت سخت سزا. لہذا اس کے برداشت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. لہذا میراث کے باب میں ہونے والی بے اعتدالیوں کو ختم کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے بیٹے وارث ہیں، بیٹیاں بھی وارث ہوگی. اور رہا ہے کہ باپ نے وصیت کی ہے، باپ نے وصیت کی ہو تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں. وصیت اگر غیر شرعی طریقے پر کی گئی ہے تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کالعدم ہے. اب تمہارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ باپ کو مار سے بچانے کے لیے اور عذاب سے بچانے کے لیے اس نے جو غلط کیا تھا اس کو درست کرو. اور اگر تم خود کر رہے ہو تو اور زیادہ سنگین مسئلہ ہے. باپ نے کہا تھا کر رہے ہو تو تھوڑا کچھ سمجھ میں آیا مطلب وہاں کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آیا ہے، وہاں تو یکساں ہی ہے، لیکن تھوڑا بہت سزا میں کچھ تخفیف بخفیف ہو سکتی ہے، تھوڑی سی ہوگی اگر ہوگی تو بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی عذر مسموع نہیں ہے، اس لیے کہ صاف صاف کہہ دیا جا رہا. کہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سننے کا ہی نہیں بیان، کہ بیان سنیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا تو مصیبت دگنی ہو جائے گی. اور جانتے ہی نہیں تھے تو مصیبت آئی نہیں. صرف ایک مصیبت ہے کہ کیوں نہیں جانا، جہل ہے. اس جہل پر بھی ایسی سزا ہوگی جو اس سے بڑھ جائے گی. ہاں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اس سے اچھا تو یہی ہے کہ ہم نابلد رہیں، ناواقف رہیں، کہ ناواقف رہیں گے تو کوئی سزا ہی نہیں. جاؤ، سزا رہی نہیں. وہ جو سزا ہوگی وہ ایک کوڑا ہوگا، یہ 7 کوڑوں سے بڑا ہوا ہوگا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مظلوم اگر، اسی لیے کہ بہت سی مرتبہ یہ جو بہنیں ہوتی ہیں، اب مان لو کہ شوہر نے چھوڑ دیا، اب کہاں جائے گی؟ یا کاؤنسل کا مکان کاؤنسل دے دیے، کاؤنسل تم جاؤ. یعنی خود کاؤنسل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کاؤنسل کے مکان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہن کو کاؤنسل کے مکان میں بھیجنے کے لیے تیار ہے. یہ کیا عذاب ہے؟ اور یہ دوگلاپن ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے تو مظلوم کی بد دعا بھی چلی جاتی ہے اور فوری طور پر چلی جاتی ہے. اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تخصیص نہیں ہے. یہاں تو ہم نیک اعمال میں دیکھ رہے تھے کہ نیک اعمال میں روح ہے کہ نہیں. اگر روح ہے، اخلاص ہے تو وہ اوپر چڑھنے والی چیز ہے. لیکن یہ جو مظلوم کی بد دعا ہے اور اس کی جو ہے، بد دعا کرنا بھی ضروری نہیں. میں تو یہ کہہ رہا بد دعا کرنا بھی ضروری نہیں. جو نکلتی ہے، یہ پہنچتی ہے اور اس میں کسی قسم کے اخلاص کی ضرورت نہیں ہے. بلا اخلاص کی بھی وہ پہنچتی ہے اور اب تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ شرف قبول پاتی ہے. اور اس میں بڑے بڑے لوگ 5 وقتہ نمازی، اس میں 5 وقتہ نمازی، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. ہم یہ سمجھ رہے نماز پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر دی، وہ بھی اندازے سے زکوٰۃ ادا کر لی، حج کر لیا، بس ہو گیا، ختم خلاص. اب ہمارے لیے جنت واجب ہو. جنت اس طرح واجب نہیں ہوتی، اور جنت کے ہم ٹھیکیدار نہیں بنتے، بالکل نہیں. دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر ایسے ہی ہے تمنا کرو موت کی، اس لیے کہ وہاں پہنچنا ہے تو اس کے لیے الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، تو موت کے راستے سے جانا پڑتا ہے.